علامہ نفیس احمد صدیقی۔ محترم جاوید صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کہ امام کو رکوع میں دیکھا، اگر صف میں شامل ہونے کے لیے جاتا تو امام رکوع سے اٹھ جاتے اور میری ایک رکعت چھوٹ جاتی، اسی لیے میں نے مسجد کے صحن میں رکوع کر لیا اور وہیں سے امام کی اقتدا کر لی۔ پوچھنا یہ ہے کہ سب سے الگ تنہا امام کی اقتدا کرنا صحیح ہے یا غلط؟ تو محترم جاوید صاحب، آپ نے جو وضاحت کی اس سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد کے اندرونی حدود میں پڑھا رہے ہیں، لوگ وہاں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صف ہو، دو صف ہو، تین صف ہو، جو بھی ہے، اور آپ ابھی جماعت میں اگر شامل ہونے جاتے تو آپ کی رکعت نکل جاتی، تو آپ نے مسجد کے صحن میں ہی تنہا امام کی اقتدا کر لی ہے۔ تو یقیناً یہ آپ کے جذبات تو بڑے اچھے ہیں کہ آپ نے اپنی رکعت پکڑنے کے لیے تمام لوگوں سے الگ تھلگ جہاں آپ کو موقع ملا کہ یہاں ہی کھڑے ہو کر رکوع کر لینے میں ہم اس رکعت کو پا لیں گے، تو یہ آپ کا جذبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ عمل مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ جماعت سے تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ امام کی اقتدا بھی کر رہے ہوں۔ تو جب بندہ تنہا ہے اور امام کی اقتدا بھی ہے تو پھر یہ اقتدا مناسب عمل نہیں ہے۔ لہذا ایک حدیث پاک سے آپ کو اس بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 783 میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت رکوع میں تھے، اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا۔ بالکل وہی ہے جیسا کہ آپ نے کیا ہے، کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب نماز پڑھنے گئے رسول پاک رکوع میں تھے تو انہوں نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا کہ صف تک اگر جائیں گے چل کر تو ہماری نماز رہ جائے گی، یعنی ایک رکعت نکل جائے گی۔ تو اس ایک رکعت کو بھی پکڑنے کے لیے وہ گویا الگ انہوں نے رکوع کر لیا۔ پھر اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے، یعنی تمہارا شوق تو بہت اچھا ہے، جذبہ تو بڑا اچھا ہے کہ تم رکعت کے لالچ میں بھی کہ ایک رکعت بھی ہماری نہ چھوٹے، ہم یہی کھڑے کھڑے رکوع کر لیں اور اپنے پیارے نبی کی تقلید اور اقتدا میں نماز پڑھ لیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے یہ تو کہا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ یہ بات کی آپ نے تنبیہ کر دی، تمہارے شوق کی تعریف تو کی ہے لیکن آپ نے اس عمل سے روک دیا کہ آئندہ اگر کبھی ایسا ہو کہ تم آئے ہو مسجد میں نماز کے لیے جماعت سے پڑھنے کے لیے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور امام کو تم نے رکوع میں دیکھا ہے، اب وہاں سے چل کر جاؤ گے، مسجد بڑی ہے، آپ چل کر جاؤ گے، صحن کو عبور کرو گے اور عبور کر کے جب اندرون مسجد تک پہنچو گے اور وہاں بھی مسجد میں ایک دو صف لوگ ہیں، 5-6 صف کی جگہ ہے اور ایک دو صف میں لوگ کھڑے ہیں، تو یہاں سے 3-4 صفوں کو چل کر جانا، اب جاؤ گے تو وہاں سے جانے میں ایک رکعت نکل جائے گی، امام صاحب رکوع سے سر اٹھا دیں گے۔ تو اس لیے آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جہاں پر پہنچے ہیں وہیں رکوع کر لیں اور امام کی تقلید کی نیت بھی کر لیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے ایسا ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے ان کے شوق کو، ان کے جذبے کی تعریف تو کی، اللہ اس سے تمہارے شوق کو اور زیادہ کرے، لیکن دوبارہ ایسا مت کرنا۔ ایسا کرنے سے، اس عمل سے آپ نے روک دیا کہ یہ عمل تمہارا مناسب نہیں ہے، تمہاری سوچ اچھی ہے، تمہارا جذبہ اچھا ہے، لیکن تم نے جو عمل کیا ہے یہ عمل آئندہ نہ کرنا، بلکہ اگر ایسا ہو تو جا کر نماز میں شامل ہو، چاہے ایک رکعت چھوٹ کیوں نہ جائے، لیکن باوجود اس کے تمہیں چاہیے کہ تم جا کر صف میں شامل ہوا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔